الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانسۃ مخلوقاتہ وجل عن ملائمۃ کیفیاتہ بخطابہ فی کتابہ والصلاة والسلام على خیر خلقہ وافضل بریتہ سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. صلوات پڑھیے. حضرات گرامی، ایک سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور اکثر ذہنوں میں وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر واقع کربلا کو 1300 سال سے زائد مدت گزر چکی ہے. اس واقعے کو ہم ہر سال یاد کیوں کرتے ہیں جبکہ اور بے شمار واقعات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں رہے کچھ دیر تک، اس کے بعد وہ ختم ہو گئے، ان کی یاد نہیں مناتے؟ تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ یہ واقعات جو ہیں، ان واقعات سے ہمیں ان کو یاد کرنے سے ہمارے ذہنوں پر جو سارا سال غبار جمتا رہتا ہے، ہمارے آنسو اس غبار کو دور کر دیتے ہیں. اور یہ ایک قسم کا تجدیدی کورس ہے ایمان کو پختہ کرنے کا. اور ان واقعات کو دہرانے سے، ان کو یاد کرنے سے ہم اپنے اندر اور نوجوان نسل کے اندر کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک ایسی روح پیدا ہو جائے تاکہ وہ ان واقعات کو سامنے رکھ کر جب ان کا مقابلہ طاغوت و جبروت سے ہو، جب ان کا مقابلہ باطل کی قوتوں سے ہو، جب ان کا مقابلہ استبداد سے ہو، اس وقت وہ ڈر نہ جائیں بلکہ ان واقعات کو سامنے رکھ کر ان کے مقابلے میں شیروں کی طرح کھڑے ہو جائیں. اور یہی سبب ہے کہ ان واقعات کے دہرانے پر لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ کیوں دہراتے ہو. آپ کو معلوم ہوگا کہ کربلا ایک شہر ہے جو کسی بادشاہ نے آباد نہیں کیا، کسی بادشاہ نے نہیں کیا. عام طور پر شہر پرانے زمانے میں بادشاہ آباد کرتے تھے، آج کل حکومتیں آباد کرتی ہیں. شہر آباد ہوتے ہیں کسی ایسے راستے پر جو تجارتی راستہ ہو یا ان کی کوئی عسکری اہمیت ہو، فوجی نقطہ نظر سے وہ اہم ہوں، یا وہاں سے کچھ چیزیں کانے ہوں، لوگ وہاں سے سونا نکال رہے ہیں، چاندی نکال رہے ہیں، وہاں شہر آباد ہو جاتے ہیں اور کرتی ہیں حکومتیں یا بادشاہ. یہ دنیا کا ایک شہر ہے جس کو کسی حکومت نے آباد نہیں کیا اور نہ کسی بادشاہ نے اس کی آبادی کی سرپرستی کی، بلکہ اس کے برعکس حکومتوں نے اور بادشاہوں نے اس شہر کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے. اب تک 13 مرتبہ اس شہر کو پوری طرح نیست و نابود کر دیا گیا، 13 مرتبہ. اور ہر بار یہ ہوا کہ شہر فنا ہو گیا، لوگ مارے گئے، لیکن کچھ مدت کے بعد یہ شہر پہلے سے زیادہ آب و تاب کے ساتھ آباد ہو گیا.
یہ حکومتیں اس شہر کو کیوں برباد کرنا چاہتی ہیں؟ یہ لوگ ان واقعات کو دہرانے پر کے خلاف کیوں ہیں؟ تو سبب اس کا یہی ہے کہ ان واقعات کے دہرانے سے ہم میں زندگی کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کربلا کو دیکھ کر اور اس کا نام سن کر لوگوں کے ذہن میں وہ تڑپ پیدا ہوتی ہے جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں پیدا ہوئی تھی، اور انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ طاغوت و جبروت کے مقابلے میں، استبداد کے مقابلے میں، ظلم کی طاقتوں کے مقابلے میں سر نہیں جھکایا کرتے، بلکہ سر کو کٹا کر اس ظلم و ستم کی طاقتوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ یہ سبب ہے۔ تو یہ جو ہم مجالس وفا کرتے ہیں، یہ مجالس اعضاء مختلف قسم کی رسمیں، زیارتیں نکالتے ہیں، تابوت نکلتے ہیں، ذوالجناح کی شبی نکلتی ہے، علم نکالتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ان سب کے پس پردہ پنہاں ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم خود حسین علیہ السلام کے مشن سے آگاہ ہوں اور لوگوں کو اس سے آگاہ کریں۔ ہم خود جناب زینب کے اس سفر کا مطالعہ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ جناب زینب کا راستہ کیا تھا۔ ایک مشہور ایرانی عالم نے یہ کہا ہے کہ راستے دو ہیں، یا راستہ ہے حسین کا یا راستہ ہے زینب کا، یا ہم حسینی بن سکتے ہیں یا زینبی بن سکتے ہیں۔ اگر نہ ہم حسینی بنتے ہیں اور نہ زینبی بنتے ہیں تو پھر ہمارے لیے تیسرا راستہ یزید کا راستہ ہے۔ تو ان مجالس میں ہم ریفریشر کورس کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اثر نو اگلے سال کے لیے تیار کریں کہ اگلے سال جو آنے والے حالات ہیں ان میں ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے۔ تو یہ محض ان کی حیثیت محض ایسی نہیں جیسے سینما دیکھ لیا یا تماشا دیکھ لیا، بلکہ یہ باقاعدہ طور پر بامقصد اجتماعات ہیں، اور یہ جو آنسو بہتے ہیں ان آنسوؤں کا ایک مقصد ہے کہ ان آنسوؤں کی گرمی سے اور ان کے سیلاب سے ہم ظلم و ستم کی طاقتوں کو بہا کر لے جائیں، اور دنیا کے کم از کم 2 ملکوں میں ہمارے بھائیوں نے ثابت کیا ہے کہ جو ملت گریہ کن ہے، آنسو بہانے والے لوگ، جب یہ آنسو بہاتے بہاتے اٹھ کھڑے ہوں اور اٹھنے کے بعد آنسو بہانا شروع کر دیں تو امریکہ اور روس جیسی بڑی بڑی طاقتیں لرزہ برندام ہو جاتی ہیں۔ چھوٹی طاقتوں کو تو ذکر کیا ہے۔ تو ان مجالس کو ہم اپنی قومیت کو استوار کرنے کے لیے، اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو واقعی حسینی اور زینبی بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے ان مجالس کو اس مقصد کے لیے استعمال نہ کیا اور صرف رونے کے لیے مجلس کر لی تو حضرات محترم معاف فرمائیے گا، بعض اوقات روتے ہیں انسان خوش ہو کر بھی، خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں۔ تو محض آنسو کافی نہیں، یہ بہت گراں قدر موتی ہے۔ ان آنسوؤں کو، ہماری روایات میں ہے کہ ان آنسوؤں کو جناب سیدہ اپنے دامن میں جمع کرتی ہے، بڑے گراں قدر آنسو۔ لیکن اگر یہ آنسو محض رسمی ہوں اور ان آنسوؤں کو نکالنے والا دل حسین علیہ السلام کے تگ و دو پر اور جناب زینب کے سفر پر واقعی نہ کڑھتا ہو تو اس وقت یہ آنسو جناب زہرا کے درجے کے مطابق نہیں ہوں گے، ان سے کمتر ہوں گے۔ تو اس لیے میں نے اس موقع کے لیے یہ ایک آیت چنی ہے۔ کیوں چنی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس زمانے میں بہت زور شور سے اعلان ہوتے ہیں کہ ہم اسلام کو نافذ کریں گے، موراکو ہو یا مصر ہو، الجیریا ہو یا ٹیونس ہو، سعودی عرب ہو یا پاکستان ہو، یہ جتنے ملک ہیں کوئی شخص اس سے انکار نہیں کرتا کہ ہم اسلام کو نافذ کریں گے۔ امریکہ میں اس کے بارے میں باقاعدہ تحقیقیں کہ یہ جو اسلام کا احیاء ہو رہا ہے اس کی صورتیں کیا ہیں۔
انہیں خوف ہے اس سے، اس لیے وہ اپنے پیش قدمی کے طور پر یہ کر رہے ہیں کہ احیاء اسلام کی ان تحریکوں کو اپنے راستے سے ہٹا دیں، تحریکیں رہیں۔ اب وہ طریقہ بدل گیا کہ دشمن کو مار دو، اب دشمن کو زندہ رکھا جاتا ہے لیکن اسے اس قابل نہیں چھوڑا جاتا کہ وہ سامنے کھڑا ہو سکے۔ تو احیاء اسلام کی تحریکیں رہیں، اسلام کا نفاذ کیا جائے، لیکن جو نتیجہ نکلے وہ اسلام کے لیے مفید نہ ہو، مسلمانوں کے لیے مفید نہ ہو، بلکہ امریکہ کے لیے مفید ہو، روس کے لیے مفید ہو۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن مجید پر عمل کر لیں تو ہم دنیا میں غلبہ حاصل کر لیں گے۔ حضرات محترم، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم قرآن مجید پر عمل کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شرط یہ ہے کہ عمل تو کریں۔ قرآن مجید پر عمل کرنے سے پہلی شرط یہ ہے کہ میں قرآن کو سمجھوں تو صحیح، لیکن اگر قرآن کی آیت ہی میرے پلے نہیں پڑتی اور میں جانتا نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے تو پھر اس پر میں عمل کیسے کروں گا؟ قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں کہ جن پر آپ عقل سے اگر غور کریں تو وہ آیات آپ کو اس طرف لے جائیں گی کہ دیکھو میں ایک کتاب ہوں، صامت حروف، ان حروف کی بنا پر تم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ ان حروف کو ان کے صحیح مفہوم میں ادا کرنے والا شخص تمہارے سامنے نہ ہو۔ اگر وہی شخص جو ان الفاظ کو ان کے صحیح معنوں کے مطابق جانتا ہو اور تم تک پہنچا سکے تو وہ تمہارا لیڈر بن جائے گا اور تم کامیابی کا رستہ اختیار کرو گے، ورنہ یہ محض قرآن ختم کرتے رہو، قرآن ختم کرتے رہو گے، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر قرآن کی ایک آیت واقعی دل سے سمجھ لی اس شخص سے جو اس آیت کو جانتا ہے تو پھر ایک آیت کافی ہے، ایک آیت کافی ہے کہ پہاڑوں کو ہلا دے۔ یہ قرآن خود کہتا، پہاڑوں کو ہلا دے۔ ہم پہاڑوں کو کیا، ہم تنکوں کو نہیں ہلا سکتے، اس لیے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس دور میں بالخصوص اور ہمارے ملک میں بالخصوص بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ قرآن پر درس دینے والے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی ایک آیت اگر اس پر زیر زبر پیش ہٹا دی جائے تو اسے پڑھ نہیں سکتے۔ وہ ریڈیو پر بھی آتے ہیں، ٹیلی ویژن پر بھی آتے ہیں، ان میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ کہہ سکیں کہ بھائی ہم قرآن کے استعمال اور الفاظ کی نزاکتوں سے واقف نہیں۔ اور صلوات پڑھی عرض کرتا ہوں، قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، معمولی شاعروں کا کلام، اگر ان میں ذرا لہجہ بدل جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ غالب کا ایک شعر ہے کہ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اسی شعر کو ایک اور طریقے سے پڑھے تو اس کے معنی بالکل بدل جائیں گے۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، یعنی یوں ہی ہنستے رہتے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں۔ تو ایک معمولی شاعر اس کے کلام میں ایک لفظ پر ذرا زور دینے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو کلام الہی اس کے اندر جو نزاکتیں ہیں، اس کی بلاغتیں اور فصاحتیں جو ہیں، ان کو ایک پھٹیچر انسان کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اور آج کا آدمی تو عربی نہیں جانتا، وہ نزاکتیں اتنی ہیں کہ ابو جہل جیسا عربی دان نہ سمجھ پایا۔ اور یہ جو ہمارے دور کے مفسرین ہیں وہ کم از کم عربی ابو جہل جتنی نہیں جانتے۔ اب اس لیے ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیات کو عقل کے ساتھ تجزیہ کر کے اس طریقے پر پڑھیں جیسے ہم کسی شاعر کا کلام پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
جناب امیر علیہ السلام کا قول ہے کہ جب کوئی خبر سنو، اعقلوا الخبر اذا سمعتموہ، جب کوئی خبر بمعنی حدیث ہے، جب کوئی حدیث سنو تو اس پر عقل سے غور کر لیا کرو، عقل کی میزان میں تول لیا کرو۔ کون سی عقل؟ وہ عقل نہیں جو روایتیں بیان کرنے والوں کی ہے کہ فلاں نے کہا اور فلاں نے کہا اور میں نے فلاں سے سنا اور فلاں سے سنا، بلکہ وہ عقل جو چیزوں کو پرکھتی ہے، جانچتی ہے، تولتی ہے۔ عقل رعایت لا عقل روایت۔ کیوں کہ ان روات العلم کثیر ورعاتہ قلیل، یہ روایتیں بیان کرنے والے بے شمار ہیں، بغیر سوچے سمجھے کہے جاتے ہیں، لیکن ان روایتوں کو جانچ کر، تول کر، پرکھ کر پیش کرنا بہت کم لوگوں کا کام ہے۔ تو قرآن مجید پر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم غور کریں کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ اب یہ آیت جو میں نے عرض کی، میں نے شرف حاصل کیا ایک عجیب و غریب آیت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ سے خطاب فرما رہے ہیں قرآن کی زبان میں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان سے کہہ دو، قل، کیا کہہ دو کہ کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے اللہ۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ شخص یا وہ اشخاص جن کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ دو گواہ ہیں۔ اب آپ حضرات یہاں اکثر یہ گواہیوں کی اور کچہریوں کے چکر میں پھرتے ہیں، آپ ان چیزوں سے زیادہ واقف ہیں کہ گواہ کی خصوصیت کیا ہوتی ہے۔ ایک تو گواہ وہ ہے جس کو آپ عدالت میں لے جا سکیں، ہے کہ نہیں؟ وہ گواہ جو عدالت میں جا ہی نہ سکے، مر گیا مثلا، تو اس گواہ کی کیا ویلیو ہے، کیا قیمت ہے اس کی؟ پھر وہ گواہ ایسا ہو جو یہ کہے کہ میں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، عینی گواہ ہو۔ یہ سنی سنائی شہادت کو کوئی قبول نہیں کرتا صاحب عقل۔ وہ کہے کہ میں نے یہ واقعہ خود دیکھا، میرے سامنے ہوا، اس طریقے پر ہوا۔ پھر وہ گواہ اس قابل ہو کہ اگر وکیل مخالف اس پر جرح کرے تو اس جرح کا جواب دے سکے، شافی اس کے پاؤں میں لغزش نہ آئے، ورنہ گواہ ناکارہ ہو جائے گا۔ اب یہ تین چیزیں عقلی ہیں گواہ کے لیے۔ اب ان تینوں چیزوں، عقلی چیزوں کو قرآن مجید کی اس آیت پر ذرا استعمال کیجئے، صلوات پڑھیں۔ کفار سے خطاب ہے کہ اللہ گواہ ہے، تو کیا اللہ کفار سے بات کر سکتا ہے، ان کے سامنے آ سکتا ہے؟ تو یہ گواہ کیسا ہوا؟ کیا ابو جہل کو یا ابو سفیان کو یا دوسرے کفار مکہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ حضور آپ کہتے ہیں کہ گواہ یہ دو ہیں، ان میں سے ایک گواہ تو ایسا ہے جس کو نہ ہم دیکھ سکے، نہ اس کی بات سن سکے، نہ اس سے بات کر سکے، تو اس گواہ کا ہمیں فائدہ کیا؟ اللہ گواہ ہے، یہ تو ایک رسمی فقرہ ہے۔ اچھا، دوسرا گواہ جو ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کم از کم ایک گواہ، دو میں سے ایک تو ایسا ہو جو ان کافروں کے ساتھ بات کر سکے، ان کو سمجھا سکے، کہہ سکے کہ میرے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور واقعہ کیا ہے؟ رسالت کا۔ گواہ ایسا ہو جو یہ کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت میرے سامنے ملی ہے، ورنہ قرآن کی یہ آیت بے معنی ہو جائے گی۔ وہ گواہ کون سا ہے جو یہ کہہ سکے کہ رسول اللہ کو رسالت میرے سامنے ملی ہے کوئی انسان؟ رسول اللہ کو رسالت کب ملی؟ مسلمان عام طور پر کہتے ہیں کہ غار حرا میں ملی، اور غار حرا میں حضور کے سوا کوئی تھا ہی نہیں،
یہ جتنی آپ کہانیاں سنتے ہیں یہ کہانیاں اس رسالت ملنے کے کئی سال بعد گھڑی گئی، اور جن صاحب نے بیان کی وہ اس وقت مکے ہی میں نہ تھے. تو اگر اس واقعے کو بیان کرنے والا ہو سکتا ہے کوئی، تو یا رسول اللہ خود ہیں وہ کہیں کہ مجھ پر یہ بیتی، یا حضرت خدیجہ علیہ السلام ہیں جن سے پہلی مرتبہ اس کا ذکر کیا، اور جو تیسرے ہیں ان کے نام سے تو بعض لوگوں کو چڑ ہے، اس لیے میں ان کا ذکر نہیں کرتا. علی کا باپ ہونا بہت بڑا گناہ ہے کسی شخص کے لیے، اس کو بخشا نہیں جا سکتا. بہرحال اس واقعے اگر ملی رسالت وقت رسول کو غار حرا میں تو اس کا گواہ کون ہے؟ لیکن قرآن مجھے بتاتا ہے کہ رسول کو رسالت تو بہت پہلے مل چکی، بہت پہلے ملی. قرآن مجھے یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم رحمت للعالمین ہیں، سب عالموں کے لیے رحمت ہے. تو کیا یہ عالم جو ان سے پہلے تھے ان کے لیے رحمت نہیں ہے؟ یہ عالم جو آدم سے لے کے حضرت خاتم تک تھا، جس میں سب نبی آئے، کیا ان عالموں کے لیے کوئی رحمت نہیں؟ تو پھر یہ رحمت للعالمین کا لفظ استعمال کرنا غلطی ہے یا نہیں؟ نعوذ باللہ. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. یہ جو عالم ہے ان میں صرف زمین شامل نہیں، اس میں وہ ساری مخلوقات شامل ہیں جو دوسرے سیاروں پر یا ستاروں پر آباد ہیں، جن کا ابھی تک ہمیں سراغ نہیں ملا. اس میں وہ مخلوقات شامل ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور وہ مخلوقات شامل ہیں جن کو نہیں دیکھ سکتے. آج سے بہت مدت پہلے ہم نے کبھی بیکٹیریا کا نام نہیں سنا تھا، یہ جو جراثیم ہوتے ہیں. اب ان جراثیم کو ہم دیکھ سکتے ہیں خوردبین کے ذریعے سے. تو اس وقت کے اگر کسی آدمی سے کہا جاتا کہ جراثیم نام کی کوئی مخلوق ہے تو وہ کہتا کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن وہ تھی، وہ نہیں دیکھ سکتا تھا. اور میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ میرے ارد گرد لاکھوں مخلوقات ابھی ایسی ہوں جن کو میں کسی طریقے سے دیکھ نہیں سکتا، محسوس نہیں کر سکتا. اگر آپ پانی کا ایک قطرہ لینا اور اس کو خوردبین کے نیچے رکھ کے دیکھیں تو اس میں جو جہان نظر آئے گا اس کے بعد آپ پانی پی نہیں سکتے. یہ خدا کی رحمت ہے ہم پر کہ ہماری آنکھوں میں وہ تیزی نہیں کہ ہم ان جانوروں کو پانی میں چلتے پھرتے نہیں دیکھتے، لیکن وہ ہیں، وہ موجود ہیں. وہ مخلوقات ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا علم جتنا ہے وہ محسوسات کے ذریعے سے ہے. میں چیز دیکھتا ہوں وہ میرے علم میں شامل ہو جاتی ہے، میں ایک چیز کو چھوتا ہوں وہ میرے علم میں شامل ہو جاتی ہے، میں ایک چیز سنتا ہوں وہ میرے علم میں شامل ہو جاتی ہے، میں ایک چیز کو چکھتا ہوں وہ میرے علم میں شامل ہو جاتی ہے. یہ سارے جو جتنا میرا علم ہے وہ محدود ہے ان چیزوں پر جن کو میں محسوس کرتا ہوں یا کسی دوسرے نے محسوس کیا. اور اس علم کا عالم یہ ہے میرا کہ وہ چیزیں جو میری آنکھ کے بہت نزدیک ہوں وہ نہیں دیکھ سکتا، جو میری آنکھ سے بہت دور ہوں ان کو نہیں دیکھ سکتا. اگر آواز بہت اونچی ہو اسے میں واضح طور پر سمجھ نہیں سکتا، اگر آواز بہت مدھم ہو اسے نہیں سمجھ سکتا. میں ہاتھ گرم پانی میں ڈالوں، گرم پانی میں، تیز گرم پانی میں، اس کے بعد کم گرم پانی میں ہاتھ ڈالوں وہ پانی ٹھنڈا لگتا ہے، حالانکہ ٹھنڈا نہیں ہے. میں چینی زیادہ کھا لیتا ہوں، بہت زیادہ، اس کے بعد کم چینی والی چیز کھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ پھیکی لگتی ہے. یہ میرے علم کا حال ہے کہ اس علم میں بھی حدود ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کتنی مخلوقات ایسی ہیں جن کو میں دیکھ سکتا ہوں اور کتنی مخلوقات ایسی ہیں جن کو میں نہیں دیکھ سکتا. تو یہ حضور اکرم ان تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے.
اور یہ مخلوقات جب سے ہیں اس وقت سے ہیں. تو اگر رسول کو رسالت ملی 40 سال کی عمر میں تو ان مخلوقات کے لیے رحمت کون تھا؟ یہ خدا کے انصاف سے بعید ہے یہ. پھر یہ حضور کی جو قلم رو ہے اس میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ انسان حیرت میں آتا ہے کہ کتنی بڑی سلطنت ہے نبی اکرم کی، اور وہ رحمت ہے ان سب عالموں کے لیے. اور خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. ہم نے بطور رحمت سب عالموں کے لیے بنایا ہے. خدا نے بنایا. کب بنایا؟ اب قرآن مجید کو میں دیکھتا ہوں تو اس سے مجھے سراغ ملتا ہے کہ خداوند عالم نے ان کو اس وقت بنایا جب شاید ابھی کوئی بنی ہوئی چیز بنی ہی نہ تھی. کیوں؟ کہ خدا کے ارادے میں تبدیلیاں نہیں ہوتی. جب خدا کہتا ہے میں نے بنا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ جب سے وہ ہے اس وقت سے اس نے بنایا. تو اس رسول کا گواہ جس کے بارے میں نبیوں سے اقرار لیا گیا ہے کہ جب وہ رسول آئے تو تم اس کی مدد کرو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے. اس سورہ بقرہ ہے. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا. لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. جب میں تمہیں کتاب و حکمت میں سے کچھ دے دوں اور اس کے بعد رسول آئے جو ان چیزوں کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے. تو یہ سب نبیوں سے وعدہ لیا گیا ہے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت میں وعدہ لیا گیا ہے سب نبیوں کو جمع کر کے. اب کیا تاریخ میں آپ کے کوئی ایسی کانفرنس ہے جس میں سب نبی جمع ہوئے ہوں؟ تو یہ کانفرنس کب ہوئی نبیوں کی؟ یہ اس وقت ہوئی جب ابھی نبی اس عالم میں آئے نہیں ہیں. اس وقت رسول رسول ہیں. تو ایسے رسول کا گواہ کون ہوگا؟ کون ہو سکتا ہے جو کہے کہ ہاں خداوند عالم نے محمد مصطفیٰ کو رسالت اس وقت دی جب کچھ نہ تھا، جب وقت نہ تھا، جب زمانے نہ تھے، جب ابھی عالم نہ تھا، اس وقت رسالت ملی. اب اس رسالت کو کون بتائے کہ میں گواہ ہوں؟ سوائے اس شخص کے جو وہاں موجود تھا. اب کون شخص موجود تھا؟ مسلمان کہتے ہیں کوئی بھی نہیں تھا. تو پھر یہ قرآن کی آیت کا کیجئے گا کیا؟ کیا ہندو کو، عیسائی کو یہ حق نہیں پہنچتا مسلمانوں سے پوچھنے کا کہ جناب یہ ذکر تو کر دیا گواہوں کا، یہ ہیں کہاں؟ ایک گواہ اللہ جس کو نہ میں دیکھ سکوں نہ پہنچ سکوں اس تک، دوسرا گواہ ایسا جس کا مجھے سراغ نہیں ملتا. مسلمانوں نے اس مسئلے کا حل بڑا آسان تلاش کر لیا. کہا کہ جناب اس سے مراد ہے یہودی اور عیسائی علماء، یعنی رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینے والے یہودی اور عیسائی عالم ہوں گے. اب آپ سوچئے ذرا کہ اگر کوئی یہودی یہ کہہ دے کہ واقعی محمد خدا کے رسول ہیں تو وہ یہودی رہتا ہے؟ وہ تو مسلمان ہو گیا. اور پھر اس پر مسلمانوں نے غور نہیں کیا کہ قرآن ابھی نازل نہیں ہوا پورا. یہ مکہ ہے، قرآن تو نازل ہوا ہے بہت مدت، کافی دیر کے بعد. تو وہ کون سا یہودی عالم تھا یا نصرانی عالم تھا جس کے پاس پوری کتاب کا علم تھا؟ مسلمان تو مجھے یہ کہتے ہیں کہ رسول پاس بھی نہیں تھا. تو یہ یہودی عالم رسول سے افضل ہو گئے، ان کے پاس علم زیادہ ہے. یہ کیوں چکر پیدا ہوا؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے آیت کے لفظوں کو سامنے رکھ کر اس کے مفہوم تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی.
اور لفظ شہید کو لے لیا اور اس کا وہ حشر کیا کہ اگر کوئی شخص بازار میں سبزی خریدنے جائے اور کوئی جلوس والا اس کو اینٹ مار دے بے خبری میں اور وہ مر جائے تو وہ شہید. اگر روٹی زیادہ کھا لی اور پیٹ میں تخمہ ہو گیا وہ شہید. گھر میں سوتے سوتے تشریف لے گئے وہ بھی شہید. گھر میں بیٹھا ہوا ایک شخص چھپ کے بیٹھا ہوا ہے لوگوں سے کہ لوگ اس سے قرض مانگ رہے ہیں واپس کرو. ایک شخص گھس آتا مکان میں اور کہتا ہے دے میرا قرضہ, اور وہ کہتا ہے میرے پاس تو ہے نہیں اس وقت, میں نہیں دے سکتا. وہ کہتا ہے دے ورنہ میں مار دیتا ہوں. وہ مارنے لگا, وہ کہتا مجھے مت مار خدا کے لیے, مت مار مجھے, میں دیکھ تیرا بزرگ ہوں. اور وہ کہتا نہیں میں تجھے مار کے چھوڑوں گا. وہ مار دیتا ہے, وہ بھی شہید, وہ بھی شہید. تو قرآن مجید میں شہید کا لفظ ان معنوں میں کہیں استعمال ہی نہیں ہوا. قرآن مجید میں یقتل فی سبیل اللہ ہے, لا تقولوا کی آیت جو ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت ہو. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. شہید کا لفظ نہیں ہے. جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ ہے جس کو خدا رزق دیتا رہتا ہے اور ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اللہ کی راہ میں اپنے بھائی کو بچاتے ہوئے نہیں, مال کے لیے نہیں, حکومت کی طرف سے لڑتے ہوئے نہیں, حکومت کے خلاف لڑتے ہوئے نہیں, بلکہ خالصتاً اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے اگر کوئی شخص مارا جائے تو وہ مردہ نہیں ہے. تو اس شہید کا لفظ ہم نے یہاں چپکا دیا اور اس کے بعد اس کو ایسا بڑھایا کہ ہر کس و ناکس شہید, ہر کس و ناکس شہید. اور اس کے بعد بعض لوگوں کی دریدہ دہنی اتنی بڑھی کہ انہوں نے کہا کہ امام حسین کو سید الشہداء کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ سید الشہداء تو حضرت حمزہ تھے. اس کا میں عرض کروں گا ابھی. یہ اس حد تک بڑھے کہ امام حسین کے درجے کو کم کیا جائے. کیوں کم کیا جائے؟ کیونکہ اگر امام حسین کو سید الشہداء کہا گیا تو اس کا مطلب ہے جو شہید ہو وہ ان کو سردار مانے اپنا. اگر ان کو کوئی سردار نہیں مانتا تو وہ شہید نہیں ہے. اس لیے حسین کی منزلت کو کم کرو تاکہ ان لوگوں کے لیے گنجائش پیدا ہو سکے جو حسین کو اپنا امام نہیں تسلیم کرتے. یہ صورتیں قرآن کے تصورات کو بگاڑنے کی پیدا کی گئی. توحید کا تصور بگڑا, نبوت کا تصور بگڑا. خدا کہتا ہے کہ میں قادر مطلق ہوں, عادل ہوں, دانا ہوں, میرے پاس سب طاقتیں ہیں, میں جبار ہوں, غفار ہوں. اور خدا کہتا ہے بندے تو میری اطاعت کر, میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. عبدی اطیعنی لاجعلک مثلی. یا کسی بندے نے اس کی اطاعت ہی نہیں کی, اس کا مطلب ہوا خدا ناکام ہو گیا. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. لہذا کچھ بندے ایسے ہونا چاہیے جن کو ان کی صفات بنا پر خدا اپنے جیسا بنا دے. اور قرآن نے دلیلیں دی اس کی. نبی پھینکتے ہیں سنگریزے اور اللہ کی آیت آتی ہے کہ یہ سنگریزے تو نے نہیں پھینکے, میں نے پھینکے. رسول اللہ کو پناہ دیتا ہے ایک شخص جس کو مسلمان بھی نہیں کہتے, اور قرآن کی آیت آتی ہے کہ تو یتیم تھا لیکن ہم نے تجھے پناہ دی اور کھلایا پلایا. یہ کھلایا پلایا کس نے تھا؟ اللہ میاں نے خدا کے لقمے بنا کر, یا اللہ میاں نے مکان بنایا تھا رسول اللہ کے لیے. یہ پناہ تو دی ابو طالب نے. خدا کہتا ہے میں نے پناہ دی. وَمَا يَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. وہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ وہی کچھ ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے. تو ایسے بندے دنیا میں موجود ہیں.
ہم نے قرآن کے تصور کو بگاڑ کر کوشش کی کہ ہم ان بندوں تک پہنچ نہ پائیں. یہ کوششیں آج سے نہیں، عین زمانے رسالت مآب سے شروع ہو گئی تھی کہ جہاں جس شخص کے متعلق ذرا گمان ہوا کہ یہ قرآن فہم ہے، اس سے لوگوں کو الگ کر دیا. کبھی کسی کو لاتیں پڑی مسجد نبوی میں، کبھی کسی کو شہر بدر کر دیا گیا، کبھی کسی کو در بدر پھرایا گیا. یہ سارے واقعات ہوئے کیونکہ وہ قرآن کو جانتے تھے، اس کے لہجے کو پہچانتے تھے. انہوں نے قرآن نبی سے سنا تھا اور انہوں نے قرآن پر عمل کیا تھا کہ جب دیکھ تمہیں قرآن کی سمجھ نہ آئے بات تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم. یہ کوششیں جاری رہی، آج تک یہ جاری ہے. لیکن اگر ہم واقعی قرآن کو سمجھ لیں اور قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سمجھ لیں تو پھر ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب استبداد و ظلم کی طاقتیں ہمارے سامنے آتی ہیں نا، تو قرآن جس نے سمجھا ہو وہ ان طاقتوں کو للکار کر کہتا ہے علی اکبر کی طرح کہ یہ موت جو ہے مجھ پر شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یہ کیسے میٹھی ہے؟ شہد کی خصوصیت ہے کہ وہ آپ کو زندگی دیتی ہے. فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تو کیا موت علی اکبر کے لیے شفا ہے؟ یہ تشبیہ کیوں استعمال کی؟ ظاہر اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ مرض جو علی اکبر کو لاحق تھا کہ اسلام بگڑ رہا ہے، اس مرض کا علاج یہ تھا کہ علی اکبر موت کی راہ پر چلے جائیں، ورنہ اس کا علاج کوئی نہیں ہو سکتا. جب قرآن کی آیت ہمارے دل میں اتر جائے تو پھر ہم بریر حمدانی بن جاتے ہیں، اور کبھی مسلم ابن اوسجہ بن جاتے ہیں، اور کبھی حر ابن یزید ریاحی بن جاتے ہیں. یہ امام حسین نے ان حضرات کو جو جمع کیا ہے کربلا میں، وہ دکھایا ہے کہ دیکھو قرآن پڑھنے والے اور سمجھنے والے ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو للکارتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے مولا کا قول سنا ہوا ہے کہ خدا کی قسم جس کے قبضے میں علی ابن ابی طالب کی جان ہے، وقت جنگ مجھے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں موت پر جا پڑتا ہوں یا موت مجھ پر آ پڑتی. تو جس نے یہ سنا ہو اور جس نے علی کے خون سے اپنی زندگی کو حاصل کیا ہو، اس شخص کو موت سے کون ڈرا سکتا ہے؟ اس شخص کو موت سے خائف کون کر سکتا ہے؟ اور اگر آپ موت سے خائف نہ ہوں تو دنیا کی طاقتیں آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، کیونکہ دنیا کی طاقتیں انسان کو دھمکاتی ہیں موت سے، ہم تمہیں مار دیں گے. لیکن جو انسان موت کے خوف سے اوپر چلا جائے اس کو کوئی دنیا کی طاقت دھمکا نہیں سکتی. یہ حال ہی میں اسی سال میں اسی زمین پر لبنان کے ایک لڑکے نے ثابت کر دیا کہ موت سے ہم ڈرتے نہیں ہیں. کہ اسرائیلی ہیڈ کوارٹر میں وہ چلا گیا ایک ٹرک لے کر ڈائنیمائٹ سے بھرا ہوا. اس کو یہ معلوم تھا جب وہ گھر سے چلا ہے کہ میں بچ کے واپس نہیں آؤں گا. وہ ڈائنیمائٹ کا ٹرک اس نے اسرائیلی ہیڈ کوارٹر میں جا کر پھینک دیا، اسے آگ لگی، پھٹا اور اسرائیلی ہیڈ کوارٹر تباہ ہوا. اسرائیل کے اپنے قول کے مطابق اور نیوز ویک کے قول کے مطابق فلسطینیوں نے گزشتہ 10 سال میں اتنے اسرائیلی نہیں مارے جتنے اس 18 سال کے لڑکے نے ایک دن میں مار دیے. تو نیوز ویک کو لکھنا پڑا کہ اس شخص کا، ایسے لوگوں کا کیا علاج کرو گے جو سر پہ کفن باندھ کے نکل آتے ہیں؟ ان کو ڈراؤ گے تو کس چیز سے ڈراؤ گے؟ یہ تو خود کہتے ہیں آؤ آ موت میرے گلے لگ جا. اور یہ فقرے ہیں امام حسین علیہ السلام کے کہ لوگ جا رہے ہیں اور ان کی موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. یہ بار بار فقرہ دہرایا ہے. حسین علیہ السلام نے جو شہادت حاصل کی، جس کی بنا پر ہم انہیں شہید اعظم کہتے ہیں، سید الشہداء کہتے ہیں، کبھی اس شہادت کو
عقل کی نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ امام حسین وقتی جوش میں شہید نہیں ہوئے. جناب حمزہ سید الشہداء تھے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، لیکن وہ کیسے شہید ہوئے؟ مدینے سے نکلے، جنگ میں شامل ہوئے. جب وہ مدینے سے نکلے تھے، کیا انہیں علم تھا کہ وہ شہید ہو جائیں گے؟ انہیں پتہ ہی نہیں تھا. شہید ہوئے، درست ہے. سید الشہداء رسول اللہ نے کہا ہے وہ احد کے شہیدوں کے سردار تھے جناب حمزہ. لیکن جناب حمزہ کو یہ علم تھا کہ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی بہن سر ننگے بازاروں میں پھرائی جائے گی. کیا یہ علم تھا؟ کیا جناب حمزہ کو یہ پتا تھا کہ ان کے چلے جانے کے بعد ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے گی؟ یہ واقعات جو ہیں جناب حمزہ پر نہ بیتے، نہ ان کو اس کا علم تھا. اور نکلے، احد میں پہنچے، لڑائی ہوئی، شہید ہوئے. اور امام حسین 28 رجب کو چلتے ہیں مدینے سے. کس حالت میں؟ یہ گرمی ہے شدید. اس گرمی میں معمولی انسان اپنے چند دن کے بچے کو لو میں لے کر نہیں نکلتا. اور علی اصغر کی عمر اس وقت چند دنوں کی تھی. چند دن کا بچہ، 6 مہینے کی عمر ہوئی ہے کربلا میں جا کر. تو رجب سے 10 محرم تک گن لیجئے کتنے دن بنتے. چند دن کا بچہ، ان کو لے کے نکلے. زینب و ام کلثوم کو ساتھ لیا، عباس و قاسم و عباس کے بھائیوں کو ساتھ لیا. یہ سب چن کر اپنے ساتھ لیے. اور حسین نے جو پلاننگ کی تھی، جو منصوبہ بنایا تھا، ان کے سامنے تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب عباس کے ہاتھ کٹ جائیں اور وہ ان کا لاشا زمین پر. سب دیکھ رہے تھے. پوری اسکیم بنا کر مدینے سے چلے، مکے پہنچے. مکے سے چلے، کوفے کی راہ اختیار کی. کوفے کی راہ سے ہٹ کر کربلا پہنچے. یہ سب پلاننگ اتنی پہلے سے موجود ہے، اور اس میں بڑے بھی شامل ہیں، چھوٹے بھی شامل ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو موجود نہیں تھے، ان کو بلایا ہے، حبیب بن مظاہر ہے. کچھ ایسے لوگ تھے جو فوج یزید میں تھے، کم از کم 10 اشخاص، حر ابن یزید ریاحی کے علاوہ 10 اشخاص ایسے ہیں جو فوج یزید میں آئے اور 7 محرم کو امام حسین کی طرف آ گئے. کچھ ایسے لوگ تھے جو لڑنے کے لیے آئے نہیں تھے کیونکہ غلام تھے وہ، لیکن ان غلاموں کی وہ تبدیلی جو ہوئی ہے، اس وقت ان غلاموں نے وہ کام دکھایا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ایک غلام ہے اسلم ترکی، امام زین العابدین علیہ السلام کا غلام ہے. یہ آیا امام حسین کے پاس کہ آقا اجازت دیجئے. امام حسین نے کہا کہ تم ہو زین العابدین کے غلام، تو جا کر ان سے اجازت دو. خیمے پر آیا، آواز دی تو جناب زین نے کہا کہ اس وقت زین العابدین غش میں ہے. اس نے کہا کہ جناب مجھے بہت ضروری کام ہے، میں تو ملنا چاہتا ہوں. تو جناب زین نے کوشش کر کے امام زین العابدین کو ہوش دلائی اور کہا کہ یہ اسلم ملنا چاہتا ہے. بلا لیا. جب یہ گیا تو امام علیہ السلام نے پوچھا کیسے آئے؟ کہا کہ حضور میں آپ سے اجازت طلب کرنے آیا ہوں کہ اپنے آپ کے بابا پر اپنی جان فدا کر دوں. تو اس وقت امام زین العابدین نے ایک عجیب فقرہ کہا ہے کہ اچھا میرے بابا پر اب یہ وقت آ گیا کہ تجھ ایسے غلام بھی ان پر اپنی جان فدا کر رہے ہیں. یہ سن کر کہا کہ اچھا تجھے اجازت ہے، لیکن تو میری طرف سے جا، میں تو جا نہیں سکتا. اب اندازہ کیجئے اس غلام کا کہ جب خیمے میں گیا ہے، غلام تھا، جب خیمے سے باہر نکلا ہے تو امام زین العابدین علیہ السلام کی نیابت کر رہا. یہ ایسے لوگ بھی تھے. ان سب لوگوں کو جمع کیا، اور دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع کبھی نہیں ہوا کہ سب لوگ جان کر آئے ہوں کہ ہمیں مرنا ہے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوں مرنے کی. بریر نے صبح عاشور ایک شخص سے مذاق کیا تو اس نے کہا بریر آج کے دن مذاق کر رہے ہو، دیکھتے نہیں خیمگاہ کی حالت کیا ہے. یہ سکینہ کی آوازیں الاتش الاتش، یہ زینب و ام کلثوم کی فریادیں،
یہ امام حسین تنہا ہے، چند آدمی ہیں، اتنی بڑی فوج ہے، خدا جانے کیا ہونے والا ہے۔ آج تم مذاق کرتے ہو تو بریر کہتے ہیں کہ آج ہی کا دن تو ہے، کہ اس دن کے لیے تو ہم نے دعائیں مانگی ہیں، دعائیں مانگی ہیں اس دن کے لیے۔ چند گھنٹوں کا وقفہ ہے کہ ہم ہوں گے اور رسول اللہ کا دامن ہوگا اور ان کے سائے میں ہم بیٹھے ہوں گے۔ اس سے بڑی ہمیں سعادت کیا مل سکتی ہے؟ یہ مسابقہ ہو رہا ہے، سبقت لے جانے کی کوشش۔ مسلم ابن اوسجہ حبیب ابن ابو ظاہر کو وصیت کرتے ہیں کہ حبیب دیکھو ان کا خیال رکھنا، حسین علیہ السلام کا۔ جب جون گرتے ہیں تو اس وقت حبیب سے کہتے ہیں حبیب تم بڑے سردار تھے لیکن آج میں تم پر بازی لے گیا۔ تو حبیب کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہ تم یہاں بیٹھے ہو، پیاس تمہیں ستا رہی ہوگی لیکن تم نہیں جانتے میں کہاں بیٹھا ہوں اور مجھے لینے کے لیے کون آیا۔ تو حبیب نے پوچھا کون؟ کہہ لگے ایک طرف تو رسول اللہ کھڑے ہیں اور یہ دیکھو علی مرتضیٰ مجھے بلا رہے ہیں، اور تمہیں پتہ نہیں اور کون ہے؟ کہ اور کون ہے؟ کہ ایک بی بی ہے کالے لباس میں، چہرہ میں نہیں دیکھ سکتا، وہ مجھے کہتی ہے آ جون تو میرے حسین پر قربان ہوا، میں تجھ پر یہ کوثر قربان کرتی ہوں۔ یہ کیفیتیں حسین علیہ السلام نے ان لوگوں میں پیدا کر دی۔ لیکن وہ بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آج جس بزرگ کا ہم ذکر کرنے بیٹھے امام زین العابدین علیہ السلام، ان کا سفر امام حسین سے کہیں زیادہ سخت تھا، کہیں زیادہ سخت۔ ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ یہ ہے کہ سارا دن روتے تھے، کچھ کام نہیں کرتے تھے، لیکن جو امام زین العابدین علیہ السلام نے کام کیا ہم اس کا کبھی تصور نہیں کر سکتے۔ یہ جب کربلا میں پہنچے بیمار نہ تھے، سن 38 میں پیدا ہوئے اور محرم 61 میں ان کی عمر تقریباً 21 سال، 21 سال کا جوان، شکل و صورت جناب علی مرتضیٰ سے ملتی۔ یہ کیا خاندان تھا جو کربلا میں لٹ گیا کہ ایک لڑکا ہے وہ رسول اللہ کی شبیہ ہے، دوسرا لڑکا ہے وہ علی ابن ابی طالب کی شبیہ ہے، ایک لڑکا ہے جو امام حسن کی شبیہ ہے۔ ایسی ایسی شبیہیں حسین لے کر آئے۔ تو امام زین العابدین شب عاشور گھوڑے پر سوار ہوئے، لباس جنگی لباس پہن لیا اور ٹہلنا شروع کیا میدان میں۔ تو لوگوں نے آ کر امام حسین سے کہا کہ آقا یہ زین العابدین ٹہل رہے ہیں اور ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے گویا علی مرتضیٰ کربلا میں آ گئے۔ امام حسین نے دیکھا اور کہا کہ بلایا، بیٹا زین العابدین بس سیر ہو چکی، اب تم خیمے میں جاؤ۔ اس وقت بعد جو خیمے میں گئے ہیں اس کے بعد خیمے سے باہر نہیں نکلے سوائے ایک مرتبہ کے، اور یا پھر آخری مرتبہ خیمے سے اس وقت نکلے ہیں جب جناب زینب نے آ کر پوچھا کہ بیٹا زین العابدین اب تم وقت کے امام ہو، بتاؤ ہم جل مرے یا باہر نکل جائیں۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ نکلے ہیں جب امام حسین علیہ السلام نے استغاثہ کیا، حل من ناصر ینصرنا، تو امام زین العابدین علیہ السلام کو ہوش آیا اور تلوار لے کر اس کمزوری کے عالم میں بخار کی وجہ سے نکلنا چاہا۔ تو امام حسین نے جناب زینب کو آواز دی زینب روکو ان کو، تو جناب زینب روک کر لے گئی۔ یہ بیمار اس وقت تھے اور اس کے بعد اس بیماری کے باوجود اور ان تکالیف کے باوجود ذہنی اور روحانی تکالیف جو پہنچی ہیں اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ صرف ایک خیال کرتا ہوں کہ شب عاشور امام زین العابدین کچھ دیر کے لیے ہوش میں آئے، آوازیں آئیں کانوں میں عبادت کی، تو امام حسین علیہ السلام کو یاد فرمایا۔ امام حسین گئے، کیا بات ہے بیٹا؟ کہا کہ بابا جان یہ آوازیں کن کی آ رہی ہیں؟ امام حسین نے کہا میری اصحاب عبادت کر رہے۔ تو کہا کہ بابا بات تو ٹھیک ہے عبادت کر رہے ہیں، لیکن ایک بات آپ نے کبھی غور نہیں کی کہ یہ میری پھوپھیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، ان کے کانوں تک ان نامحرموں کی آوازیں پہنچ رہی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا آج کی رات رہنے دو، جب کل کی رات آئے گی نا تو تم آزاد ہوگے، تم جو چاہو کرنا۔ اس وقت امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ زین العابدین آج یہ آوازیں میرے اصحاب کی تم زینب و ام کلثوم تک نہیں پہنچانا چاہتے،
اور کل کا دن آئے گا جب اسی زینب کی آواز کبھی شمر سنے گا، کبھی امر سعد سنے گا، کبھی کوفے کے بازار سنیں گے، کبھی شام کے بازار سنیں گے، اور کبھی دربار یزید میں آواز بلند ہوگی۔ اب عرب جوان 21 سال کا، اس کی غیرت ایسی، اور اس عرب جوان کو سفر کرنا پڑتا ہے پیدل، کربلا سے کوفے، کوفے سے شام۔ کون سے رستے پر؟ یہ رستہ نہیں جس سے ہم جاتے ہیں، یہ پہلے لے کے گئے ان کو عراق کی آخری سرحد تک شمال میں، اس کے بعد ان کو لے کے گئے ترکی کے جنوبی سرحد کے ساتھ ساتھ، پھر یہ آئے ہیں نیچے حلب اور حما اور حمص اور بالبک جو لبنان میں ہے، اور اس کے بعد گئے دمشق۔ اتنا لمبا راستہ۔ اب تصور کریں کہ یہ تمام راستہ جناب زینب نے تو اونٹ پر بسر کیا، اور زین العابدین نے پیدل، اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں، زنجیریں ہیں، اور وہ جا رہے ہیں، اور صرف خاموشی سے نہیں جا رہے۔ کبھی ایک آواز آتی ہے کہ بابا مجھے فلاں نے تماچا مارا، زین العابدین مڑ کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ننھی سی بہن رو رہی ہے خون آلود۔ کبھی کسی کی آواز آتی ہے کہ بھائی کیا کر دیا، تو دیکھتے ہیں کہ پھوپھی فریاد کر رہی ہیں۔ ان حالات میں امام زین العابدین جا رہے ہیں، اکیلے نہیں ہیں، قافلہ ساتھ ہے، ساتھ پھوپھیاں ہیں، بہنیں ہیں، دوسری خواتین ہیں، اور اس کے سامنے کچھ سر ہے، اور ان سروں میں مختلف سر ہیں، لیکن امام زین العابدین کی نگاہ جو چھوٹے سے سر پر پڑتی ہوگی تو کیا بیتتی ہوگی، یہ تصور میں لانے کی چیز ہے۔ اس کوفے کے بازار سے گزر رہے ہیں، اب ضبط و تحمل کا اندازہ کریں، یہ ہے قوت امامت۔ اور شخص ہوتا تو ڈھیر ہو جاتا، لیکن زینب اور زین العابدین، اتفاق ہے کہ دونوں کے ناموں کے شروع میں زے ہے۔ حسین نے کیا چنے تھے؟ ایک کو کہا کہ تم نے کمان کرنی ہے اس سفر کی، دوسرے سے کہا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، دونوں کو فرائض سونپ دیے۔ اور امام زین العابدین جا رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عفیف ایک صحابی ہیں امام حسین جناب امیر کے، نابینا ہے، ایک آنکھ ان کی جنگ جمل میں چلی گئی تھی، دوسری آنکھ جنگ صفین میں چلی گئی تھی۔ عبداللہ ابن عفیف اپنے پوتے کو لے کر مسجد کی طرف جا رہے ہیں، راستہ بند تھا تو پوتا رک گیا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ دادا جان یہاں کوئی قافلہ آ رہا ہے اسیروں کا، اور اس وجہ سے راستہ بند ہے۔ خیر رک گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس قافلے سے ایک آواز بلند ہوئی کہ اے اہل کوفہ، ہم پر تم کھجوریں پھینکتے ہو، یاد رکھو ہم آل محمد ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ تو یہ سن عبداللہ ابن عفیف کانپے، اس بچے سے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ ایک عورت بول رہی ہے۔ کہ کیسی عورت ہے؟ کہ سر ننگے ہے، بالوں میں اس کے خاک ہے، کپڑے اس کے میلے ہیں، ننگے اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس ایک چھوٹی سی بچی ہے، اور قافلہ ہے بہت سی عورتوں کا، اور اس کے آگے ہے کہ ایک نحیف نوجوان آہستہ آہستہ سے چل رہا ہے۔ کہ اور کیا ہے؟ کہ اس کے ارد گرد کچھ سر ہیں۔ تو عبداللہ ابن عفیف نے کہا مجھے اس نوجوان کے پاس لے جاؤ۔ گئے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس، پوچھا کہ اے نوجوان تم کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو زین العابدین نے کہا کہ عبداللہ ہمیں پہچانتے نہیں۔ عبداللہ نے کہا آنکھیں نہیں ہیں ورنہ پہچان لیتا۔ زین العابدین نے کہا کہ بات کیا ہے، پوچھتے کیوں ہو؟ کہ اس لیے پوچھتا ہوں اس کی آواز میں مجھے اپنے مولا کی آواز کی جھلک دکھائی دیتی۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ یہ زینب ہیں علی کی بیٹی۔ عبداللہ نے یہ سنا تو چیخ ماری ایک، اور کہا کہ اہل کوفہ آج یہ دن آ گیا کہ علی کی بیٹی زینب تمہارے درمیان کھڑے ہو کے یوں خطاب کرے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس سے ہنگامہ پیدا ہوا، عبداللہ ابن عفیف کو لے گئے۔ اس صورت میں امام زین العابدین کو سفر کرنا پڑا، اور یہ سفر دمشق تک پہنچا ہے۔ دمشق میں جو امام زین العابدین علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے، اس نے یزید کے دربار کو لرزا دیا۔
یا آپ حضرات سنتے ہیں کہ یزید نے رحم کھا کر ان کو واپس کر دیا تھا؟ یہ رحم نہیں تھا، یزید خوفزدہ ہو گیا تھا کہ اگر یہ لوگ اور رہے دمشق میں تو بغاوت ہو جائے گی۔ اس کے دربار میں بغاوت ہوئی تھی۔ زہیر نامی ایک مسخرہ تھا اس کا، کلاؤن، وہ اس دن جس دن یہ قافلہ پہنچا ہے اور دربار سجا ہے اس دن وہ تھا نہیں۔ تو یزید نے پوچھا کہ زہیر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ زہیر تو اپنے گاؤں گیا ہوا ہے۔ یزید ناراض ہوا کہ آج کا دن تھا خوش کرنے کا اور وہ غائب ہے۔ اتنی دیر میں وہ زہیر مسخروں کے انداز میں دربار میں داخل ہوا اور یزید سے کہا کہ معافی چاہتا ہوں دیر ہو گئی لیکن میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ یزید نے کہا اچھا اپنا کام دکھا۔ کہنے لگا کام تو میں دکھا دوں گا لیکن پہلے میں دیکھ لوں یہ کون لوگ ہیں۔ تو دیکھا کہ ایک خاتون ہے، اس کے ارد گرد کچھ اور عورتیں جمع ہیں۔ تو اس کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال ہے، کہنے لگا یزید میں خوش تو کر دوں گا لیکن یہ جو عورت ہے نا یہ مجھے دے دے، کنیز کے طور پر۔ یہ سن کر خاندان اہل بیت کی پرانی خادمہ کو غصہ آیا، جناب فضہ کو، اور کہا کہ اے شخص تجھے پتہ نہیں تو کس کی طرف انگلی کر رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے تو علم نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو کہ ہاں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتے ہو محمد کا؟ کہ پڑھتا ہوں۔ کہ جس عورت کی طرف تم نے اشارہ کیا ہے یہ اسی محمد مصطفیٰ کی نواسی ہے۔ کہنے لگا کیا کہا؟ یہ فاطمہ کی بیٹی ہے؟ کہ ہاں فاطمہ کی بیٹی ہے۔ یہ علی کی بیٹی ہے؟ کہ ہاں علی کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر الٹے پاؤں دربار سے باہر چلا گیا۔ اب جو آیا ہے اندر تو لوگوں کو اس نے پریشان کر دیا۔ کس حالت میں آیا کہ وہ بایاں ہاتھ جس سے اس نے اشارہ کیا تھا جناب زینب کی طرف اس نے کاٹا ہوا تھا اور ہاتھ میں پکڑ کر جناب زینب کے قدموں پر اور کہا کہ علی کی بیٹی فاطمہ کی اولاد مجھے معاف کر دینا، مجھے خبر نہ تھی۔ ان حالات نے یزید کو مجبور کیا ہے کہ ان لوگوں کو واپس کرے اور یہ واپس گئے۔ لیکن اس کے بعد جناب زین العابدین نے مدینے میں باقاعدہ ایک دانشگاہ کھولی جہاں لوگوں کو تربیت دی ہے علم و فضل کی، اور اپنا مقام پیدا کیا ہے۔ اور مقام ایسا کہ جب حج کے موقع پر ہشام ابن عبد الملک بادشاہ وقت کا بھائی اور ولی عہد وہ جاتا ہے حج کے موقع پر اور حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا ہے تو رش کی وجہ سے پہنچ نہیں سکتا، بیٹھ گیا ایک جگہ، ساتھ اس کے درباری شاعر فرزدق ہے۔ اس اسنا میں دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ تشریف لا رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں اور لوگ رستہ دے رہے ہیں انہیں، اور وہ آئے آ کر حجر اسود کو چوما اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ تو ہشام سمجھ تو گیا لیکن جان بوجھ کے کہا کہ یہ کون ہے، من ھذا؟ اس پر اس درباری شاعر نے جو اس کا تنخواہ خور تھا اس نے ایک قصیدہ کہا جو تاریخ میں اپنے یادگار بن گیا اور کہا کہ قولو کا من ھذا لیس بظاہرہ، تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے اسے ضرر نہیں پہنچاتا۔ العرب تعرف من انکرت والعجم، یہ عرب اور عجم دونوں اس کو جانتے ہیں جس کو تو نے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے۔ پتہ یہ کون ہے؟ ھذا الذی تعرف البطحا وتعتہ، یہ وہ شخص ہے جس کے پاؤں کی چاپ کو بطحا کی وادی جانتی ہے۔ ھذا التقی النقی الطاہر العلم، یہ تقی ہے، نقی ہے، طاہر ہے، علم ہے، اپنے وقت کا سربراہ ہے۔ اس کے نانا محمد مصطفیٰ ہیں، وبجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، اور اس کے جد پر نبیوں کا سارا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، یہ دنیا کے سب لوگوں میں سب سے اچھے شخص کا بیٹا ہے۔ یہ قصیدہ کہا، اس قصیدے میں تعریف کی اور تعریف میں بے شمار چیزیں کہیں۔ ان میں ایک شعر یہ کہا کہ من معشر حبہم دین وبغضہم کفر وقربہم ملجا ومعتصم، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی محبت دین ہے اور جن کا بغض کفر ہے اور جن کی قربت پناہ گاہ ہے۔ کلتا یدیہ غیاث عم نفعہما، ان کے دونوں ہاتھ بدلتے ہوئے بار
بادل ہیں جن سے تمام دنیا نفع حاصل کرتی ہے. وَلَا يَعْرُهُمَ الْأَدَمُ، اور انہیں اپنے ختم ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے. مَا قَالَ لَا قَطُّ إِلَّا فِي تَشَهُّدِهِ لَوْلَا التَّشَهُّدُ كَانَتْ لَاؤُهُ نَعَمُ. اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کا لفظ استعمال نہیں کیا، لا نہیں کہا سوائے تشہد کے. اور اگر تشہد نہ ہوتا تو یہ لفظ لا اس کی زبان پر نہ آتا. اور پھر چونکہ حجر اسود کا قصہ تھا پہنچنے کا، تو پتہ ہے اس نے کیا کہا کہ جب یہ پہنچتے ہیں حجر اسود کے پاس تو حجر اسود ان کے دونوں ہاتھوں کو چومنے کے لیے آ جاتا، یہ نہیں چومتا، حجر اسود چومتا ہے. اور ان کا چہرہ کیا ہے کہ قد انشق نور الہدی من صبح غرتہ، یہ ان کے چہرے کی صباحت سے ہدایت کا نور پھوٹتا ہے جیسے سورج کے نکلنے سے اندھیرا دور ہو جاتا ہے. یہ قصیدہ پڑھا تو ہشام کو غصہ آیا، اس نے اس کو قید کروا دیا. امام زین العابدین نے اس کو پیسے بھیجے، اس نے انکار کیا کہ مولا یہ میں نے اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے کہا تھا، پیسوں کے لیے نہیں. امام علیہ السلام نے کہا کہ پیسے لے لو، ہم نے اپنی خوشی سے دیے ہیں. اس کے بعد اس نے ہشام کی حجب کہی، اور حجب کہنے کے بعد اس کو رہا کیا گیا. اور پھر امام زین العابدین مدینے میں رہے. جب یہ ہشام اپنی سلطنت پر آیا تو وہ یہ قد اس کے دل میں تھی، یہ غصہ تھا کہ زین العابدین کی یہ قدر و منزلت اور مجھے کو پوچھتا نہیں. اس نے امام زین العابدین کو وہی زہر دیا جو کسی اور نے امام حسن علیہ السلام کو دیا تھا. اور امام زین العابدین کا انتقال ہوا، شہید ہو گئے. یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد یہ دفن ہوئے. کہاں دفن ہوئے؟ وہیں پر جہاں جناب سیدہ دفن ہوئی، جہاں امام حسن علیہ السلام دفن ہوئے، جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام دفن ہوئے. یہ جنت البقیع میں میرے ایک عرب دوست ہیں، انہوں نے ایک بار مجھے کہا کہ میں گیا تھا مشہد، اور وہاں جا کے مجھے احساس ہوا کہ ہم کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام کو غریب، بے وطن ہے، مسافر ہے. کہنے لگا خدا کی قسم وہ تو غریب نہیں ہے، وہ تو بادشاہ ہیں اس ملک کے. غریب تو وہ ہے جو مدینے میں دفن ہے. اور جانتے ہو کہ اب تو ان کی قبروں کو بھی صاف کر دیا گیا ہے. ان کی قبروں پر ایک مدت تک مدینے کی گندگی پھینکی جاتی رہی تھی، اور آج کل بھی ان کی قبروں پر ہم جا نہیں سکتے، قبروں کو مسمار کر دیا گیا ہے. آخر میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام زین العابدین تشریف لے گئے. امام محمد باقر علیہ السلام کے سر سے سایہ پدری اٹھ گیا. لیکن میں بصد ادب امام محمد باقر علیہ السلام سے کہوں گا کہ مولا آپ کے والد کا انتقال جو ہے وہ بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے. لیکن کیا آپ کے والد کا انتقال ویسے ہی ہوا تھا جیسے ان کے والد کا ہوا تھا؟ آپ کے والد کا جنازہ بنا، آپ انہیں عزت و احترام کے ساتھ جنت البقیع پہ لے گئے. اور حسین کا جنازہ، یہ ایک جنازہ ہے تقی عالم میں جس کو کسی شخص نے نہیں اٹھایا بلکہ تیروں نے اٹھایا. میں ان سے عرض کروں گا کہ مولا یہ آپ کے جو دادا کے بھائی تھے ان کو بھی زہر دیا گیا تھا، لیکن ان کا جنازہ اس طریقے سے اٹھا تھا، آپ نے اطمینان سے جا کے دفن کر دیا. جنت البقیع میں لوگ بھی شامل ہوئے عزت و احترام کے ساتھ. اور حسن علیہ السلام کا جنازہ کیسے گیا ہے اور لوٹ کر آئے. ایک جنازہ. یہ خاندان عجیب و غریب ہے، عجیب عجیب جنازے نکلتے ہیں. کوئی جنازہ رات کو نکلتا ہے چھپ کر، کوئی جنازہ گھر سے نکلتا ہے اور دوبارہ آ جاتا ہے. کسی جنازے پہ تیر برستے ہیں، اور بعض جنازے تو ایسے ہیں 3 دن تک صاحب جنازہ کو بغداد کے پل پر رکھ دیا جاتا ہے، پاؤں میں بیڑیاں سلامت رہتی ہیں، زنجیریں باقی رہتی ہیں، اور حکم نہیں ہے کہ ان کو مسلمان دفن کر سکے. یہ سب حشر جو ہوا ہے حضرات محترم، یہ واقعات جو ہوئے ہیں، جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اصل تک پہنچے.
اور کچھ لوگوں کی کوشش ہے کہ لوگ اصل تک نہ پہنچ سکیں، کیونکہ اگر اصل تک پہنچ گئے تو ان کے دل میں ایک بغاوت پیدا ہوگی، ایک غبار چٹے گا، اور پھر وہ حقیقت کو دیکھ سکیں گے۔ خداوند عالم ان ائمہ محترمین کی صدقے میں ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان واقعات کو پڑھ کر، سمجھ کر اور ان کے مطابق اپنے آپ کو باقاعدہ اثر نو بنا سکیں۔ ورنہ میں اس منبر پر بیٹھ کر آپ سے بصد ادب کہہ رہا ہوں کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم غلامان علی ہیں، ہم کہتے تو ہیں کہ ہم جناب سیدہ کے حضور میں آنسو پیش کریں گے، لیکن اگر ایسا ہوا کہ ہم پہنچے جناب سیدہ کے حضور میں اور اس بی بی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میرے عباس نے اپنے بازو اس لیے کٹوائے تھے کہ تو ان کے علم کی حفاظت نہ کر سکے؟ کیا میری زینب نے اپنی چادر اس لیے لٹوائی تھی کہ تو عزت زینب کی حفاظت نہ کر سکے؟ مٹا دو تو میں کیا جواب دوں گا؟ کیا جواب دوں گا؟ ان حالات میں ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ان مجالس سے جب اٹھیں تو کچھ چیز لے کر اٹھیں سوچنے کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ محض رو دینا کافی نہیں ہے، اس پر تو دشمن بھی روئے تھے۔ جب علی اصغر کو تیر لگا ہے، بلکہ تیر لگنے سے پہلے جب پانی مانگا ہے اور نہیں دیا گیا، اور امام حسین نے علی اصغر ننھے سے علی اصغر کو زمین پر رکھ دیا کہ آ کر خود پلا لو، تو اس وقت فوج یزید میں لوگ روئے ہیں، کیونکہ یہ تو انسانی جذبہ ہے، اس پر کسی کا بس نہیں ہے۔ لیکن اگر ان آنسوؤں کے ساتھ صحیح جذبہ پیدا ہو جائے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ آنسو کفر و طاغوت و استبداد و ظلم کی طاقتوں کو بہا کر لے جائیں گے۔ خداوند عالم ہمارے آنسو تاکہ ہم دنیا میں سر آبرو کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، جیسے ہمارے بھائی ایران میں اور لبنان میں کھڑے ہیں، انہوں نے دنیا کی طاقتوں کو مزہ چکھا دیا ہے۔ خداوند عالم ان مظلوموں کی مدد کرے اور ان کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے، ان طاقتوں کو شکست فاش دے جو صرف اس لیے ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ یہ علی و حسین و زینب کے ماننے والے۔ خداوند عالم ہم میں اتفاق و اتحاد کی دولت نوازے، ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اکٹھے ہو کر اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ خداوند عالم ہمارے اموات کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ہمارے زندوں کو اس قابل بنائے کہ وہ واقعی فخر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنے مولا کے حضور میں پہنچ سکے۔